السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ بقرہ آیت نمبر 233 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 2 کی 233 اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت برداشت کے مطابق۔ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورہ سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اگر اس روایتی ترجمے کو درست مان لیا جائے تو کم از کم 2 سال دودھ پلانا بچے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ تو ہر سال ہی بچے پیدا کرتے ہیں، تو وہ 2 سال دودھ کیسے پلائیں گے؟ اور اگر 2 سال دودھ پلاتے تو کم از کم وقفہ 2 سال کا لازمی ہونا چاہیے، پھر تو اس آیت پر عمل ہوگا، ورنہ عمل کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماں کا کھانا اور لباس باپ پر ذمہ ہے، اور وہ بھی دستور کے مطابق۔ بہت سارے جگہ ایسے ہیں کہ باپ ہوتا نہیں ہے یا باپ کام نہیں کرتا ہے، بے روزگار ہے، تو وہاں پھر اس پر عمل کیسے ہوگا؟ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تکلیف دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق، تو جو لوگ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اور خودکشی کر جاتے تو اس میں سارا قصور اللہ کا کہ برداشت سے باہر تکلیف دے دیا۔ قرآن میں کہہ رہا ہے برداشت کے مطابق دی جاتی ہے اور دے دیتا ہے اتنا زیادہ، تو یہ بھی آیت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس پر بحث کرنے بیٹھیں گے تو بہت سارے سوالات ہیں، آئیے ہم حقیقی فہم کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ والوالدات، اب انہوں نے مائیں کر دیا، جبکہ یہ کہا جاتا ہے پیدا کرنے والی، وہ حالات پیدا کرنے والی جماعت، یا وہ یہ جماعت کی بات چلی، کسی ماں کی بات نہیں چل رہی ہے۔ اس لیے یرزینا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ رضا کہا جاتا ہے بالکل واضح طور پر الگ ہو جانا یا چھیل دینا، یا جس طرح ننگا پن ہونا کہہ دیا جاتا ہے کہ آدمی بالکل ہی واضح ہو جائے، اس کو رضا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے رضائی دودھ پلانے پہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ شریک بھائی بہن بھی رضائی بھائی بہن ہو جاتے۔ تم پیدا کرنے والا، ان کا یہ سوال ہے، اس طرح انہیں سوال کر کے کھول دینا ہے اولاد ہننا، اپنے پیدا کردہ کے بارے میں، یعنی آپ جو حالات پیدا کر رہے ہیں اس کے جواب دہ بھی آپ ہی ہوں گے۔ اس میں سوالات اس طرح سے ہوں گے کہ اس کو اچھی طرح واضح کیا جائے۔ حولین کاملین، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، اس سے حولین آیا ہے، اور کاملین کامل ہونا، مکمل ہونا۔ لمن ارادہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعۃ، یہ کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا، تمام کیا جائے گا، اس کے خاص سوالات کو سوالات کے ذریعے واضح کر دینے کو، ننگا کر دینے کو۔ وعلی المولود، اور پیدا کردہ کے بارے میں، یعنی جو پیدا ہو رہا ہے اس پر، رزق ہننا، ان کا سامان نشوونما، وکسوت ہننا، اور ان کا پہننا اڑنا، بالمعروف، پہچان کروائی ہوئی کو ہو۔ یہ حالات کی بات چلی کہ جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے تحت سامان نشوونما کس طرح سے ملے اور پہناوا کس طرح سے، وہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ ذمہ داری معروف طور پر ہونا چاہیے، معروف کا ہونا چاہیے۔ لا تکلف نفس، نہیں تکلیف ہے کسی نفسیات کو، جو نفسیات ہے اسے تکلیف نہیں ہے، الا وسعها، صرف اس کی کوشش ہے، صحیح کوشش کو کہا جاتا ہے، تو جو جتنی کوشش کرتا ہے اتنی ہی تکلیف اسے ملتی ہے۔ لا تضار، تم نقصان نہیں پہنچاؤ، والدتن، پیدا کرنے والی جماعت کو، بے ولدیہا، اس کے پیدا کرنے پر، ولا مولود لہ بے ولدہ، اور نہ پیدا جو ہو رہا ہے اس کے لیے اس کے پیدا کرنے والے کو، وعلی الوارث، اور وارثوں پر، مثل و مثال ہے ذالک وہی، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پس اگر ارادہ کرو کھول دینے کا، فصل کہتے ہیں واضح کر دینا، کھول دینے کو،
بس اگر ارادہ کرو کھول دینے کا، ان تراض منہما، کہ ان دونوں کو راضی کرنے کے بارے میں. کن دونوں کو؟ یعنی عوام کو بھی اور حکمراں کو بھی، یہ دو یعنی جماعت بھی اور جو جماعت کے وہ ہیں. متشاورن، اور باہمی مشورہ کرو. باہمی مشورہ حکومتی کے تحت پر بات ہوتی ہے، اور یہ ضروری کہ صرف میاں بیوی کر رہے ہیں، حکومت بھی اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتی ہے، عوام سے مشاورت کرتی ہے. فلا جناح علیہما، بس نہیں حرج ان دونوں پر، یعنی جو قانون لاگو کرتا ہے، جن پر قانون لاگو ہوتا ہے، ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، عوام اور حکمراں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترزعوا، یہ کہ جلد تم وضاحت کر لو، جلد تم سوال کر کے بالکل واضح کر لو، اولادکم، تمہارے پیدا کردے کے بارے میں. فلا جناح علیکم، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم، جب تم سلامتی دو، ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے دیا ہے پہچان کروائی ہوئی. معروف دراصل کتاب ہے، یعنی کتاب سے ہی باتیں لیتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تو اس سے جو کچھ دیا اسی کے ذریعے سلامتی آئے گی. واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ. وعلموا، اور جان لو یہ، ان اللہ، یہ کہ اللہ بما تعملون بصیر، اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایات مل رہی ہیں وہ ہے کہ جو پیدا کرنے والے ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ ان کے پیدا کردہ کا، ان کے ارد گرد ان کا مکمل ہونا، اس یعنی آپ جو حالات پیدا کر رہے ہیں اور اس سے جو کچھ بھی حالات کے تحت جو واقعات رونما ہوں گے، جو پیدا ہوں گے، تو اس پر سوال کرنا سب کا حق ہے. جب ایسا قانون بن رہا ہے تو قانون بنانے والے بھی اور جن پر لاگو ہوگا ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس پر سوال کریں، اور اتنا سوال کریں، اتنا ننگا کر دے سوال کر کے کہ سب کچھ واضح ہو جائے. اور پھر اس کے ارد گرد ان کا مکمل ہونا بھی، کیونکہ انہوں نے اس کا ارادہ کیا کہ اس سوال کو پورا کیا جائے. وہ ارادہ کر کے اس پر مکمل جرا بحث کر کے اس کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، منفی مثبت پہلو سب کو رکھتے ہوئے کہ اس کے تحت کیا حالات پیدا ہوں گے اور ابھی ہم نے کیا حالات پیدا کر رکھا ہے، اس پر پوری بحث ہونی چاہیے. اور ایسا کس لیے؟ کیونکہ جو حالات پیدا ہوں گے اس پر اس کے سامان نوشنما، ان کا پہننا، سب پہچان کروائی ہوئی کہ ہو، یعنی سب معروف کے مطابق ہو، اللہ کے احکامات کے پابندی کے تحت ہو، اللہ کی فرما برداری کے تحت ہو، نافرمانی والی بات نہ ہو جائے. پھر یہ ہے کہ کسی بھی نفسیات کو کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف جو اس کی کوشش ہے، کہ ہر انسان جو بھی تکلیف اٹھاتا ہے وہ اپنی ہی کوششوں سے، اپنے اعمال کی وجہ سے. اسی لیے پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پیدا کرنے والے ہیں، حالات کو پیدا کرنے والی جماعت یا اس کا پیدا کرنے پر کوئی نقصان نہ پہنچائے. جو حالات آپ پیدا کر رہے ہیں اور جو آپ اس کی اصلاح بھی چاہتے ہیں، اس کے تحت جو آپ کام کر رہے ہیں، اگر اس کے تحت کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، کوئی برے حالات آ جاتے ہیں، تو اس پر آپ الزام تراشیوں پر نہ اتریں. اس پر بحث کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کو سوال کے ذریعے آپ نے ننگا کیوں نہیں کیا تھا؟ سب کچھ پہلے کر لیتے تو ساری بات واضح ہو جاتی. تو اسی لیے نہ پیدا ہونے والے کو اس کے لیے پیدا ہونے پر کیا جائے کہ جو حالات اب پیدا ہو گئے ہیں تو اس کے پیدا کرنے پر آپ اس جماعت کو بھی الزام نہیں دیں گے، کیونکہ بحث آپ نے نہیں کیا، سوالات سے اس کو آپ نے نہیں کھولا. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہی مثال وارثوں پر ہے. جو حالات پیدا ہوں گے کل آنے والی نسل اسی کو بھگتے گی، تو ان وارثوں پر بھی وہی مثال ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اس بحث میں شریک ہونا چاہیے تھا، انہیں نہیں ہوئے یا کنارے رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد کہ اگر عوام اور حکمراں یہ دونوں راضی ہونے کے بارے میں کھولنے پر بیٹھیں اور باہم مشورہ کریں اور اس کا ارادہ کر لیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. کوئی غلطی اگر ہو بھی چکی ہے تو پھر ایک ساتھ بیٹھ جائیں، باہمی مشورہ کر لیں، نئے سرے سے قانون سازی کر لیں، تو اس میں کسی پر کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہ کہ تم پیدا کردہ پر جلد سوال کرنے کا ارادہ کرو تو پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے. آپ جو کچھ حالت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ پھر اس پر سوال کریں، پھر اس کو اچھی طرح سوچ بچار کر کے تمام بحث کر کے اس کے بعد پھر لاگو کریں. اور ایسا کیوں کرنا ہے کہ تم سلامتی دو، سلامتی دینے والے بن جاؤ، اور جو تم نے پہچان کروائی ہوئی کو دیا ہے اس سے ہی سلامتی ملے گی. یعنی جو پہچان اللہ نے دے رکھی ہے اپنی کتاب میں، اس کے تحت جب آپ بات کریں گے، اس کے اصولوں کے تحت کوئی قانون بنائیں گے، آپ سلامتی دینے والے بھی بنیں گے اور اللہ کے فرما بردار بھی بنیں گے. اس لیے کہہ رہے کہ اللہ کے پابند بن جاؤ، یعنی اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. جواب دہ اللہ کو ہی ہونا ہے، اس بات کو مد نظر رکھ کر قانون سازی بھی کی جائے. اب آئیے آگے. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ بیوائیں اپنے کو انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 دن. پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے.
اب یہ جہاں بھی قرآن میں معروف آتا ہے یہ فوراً دستور کے مطابق کر دیتے ہیں. دستور کہاں سے آئے گا، کیسے دیا جائے گا، کون بنائے گا، کس کا دستور چلے گا؟ کیا خاندانی دستور چلے گا، قبائلی دستور چلے گا، یا ملک قانون کے تحت دستور چلے گا، یا جو بین الاقوامی دستور ہے اس کے مطابق چلیں گے؟ اس کی بھی تو وضاحت ہونی چاہیے. تو معروف اگر آپ سمجھ لیں کہ معروف تو کتاب میں ہی موجود ہے، اللہ کتاب کی بات کر رہے تو بات ختم ہو جائے گی، آپ کا ہر حکم ہر عمل کتاب ہو جائے گا. اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، والذین یتوفون منکم، اور وہ جو تم میں سے مکمل ہو جائیں. یتوفون یعنی ان کا مکمل ہو گیا. اب یہ ضروری نہیں کہ زندگی مکمل ہو گئی، مر گئے، وفات پا گئے. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا، نئے حکمراں آ رہے ہیں، نئی جماعت آ رہی، دوسری آ رہی. تو جو لوگ مکمل ہو گئے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ دیں اپنے ساتھی ان کے چھوڑ گئے ہیں. اور بھی یتربصن، تو وہ انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنی نفسیات کو، اربعۃ اشہر و عشرہ، خوب مضبوط صورتحال یعنی معاشرہ. کیونکہ معاشرہ بنانے میں آپ کا کیا کردار تھا، آپ وہ جماعت جو کچھ مکمل کر رہی تو تم میں سے وہ اپنے ساتھی جو چھوڑ گئے ہیں، تو اب تمہیں اس کا انتظار کرنا. اگر اسی نفسیات کو تم بھی لے کر چل رہے ہو تو انتظار کرو، آگے وہ حالات ویسے ہی پیدا رہیں گے. اور اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اسے مضبوط صورتحال میں لانا چاہتے ہیں، معاشرے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو نئے سرے سے قانون سازی کریں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما، ان میں، فعلنا فی انفسہن، جو فعل تم نے کیا اپنی نفسیات میں، بالمعروف، پہچان کروائی کی. تو قانون سازی کے لیے پہلے سے آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہمیں معروف کے مطابق چلنا ہے. اب اس میں سمجھنے میں غلطی ہو گئی یا آپ اس کو صحیح طور پر لاگو نہیں کر سکے تو اس کی اصلاح کی گنجائش ہے کہ آپ نے کہاں غلطی کی اس کو دیکھ لیں. لیکن جس نے معروف کو مد نظر ہی نہیں رکھا تو اس کو تو پورا تبدیل کرنا پڑے گا نا، انقلاب لانا پڑے گا. تو اسی لیے کہہ رہے جب پہنچ جائے ان کی مقررہ مدت تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں اس قانون کو سمجھنے میں 6 مہینہ لگے گا، یا ہمیں اس کتاب کے مطابق قانون بنانے میں سال لگے گا. جو بھی ایک آپ نے اپنا مقررہ مدت طے کر رکھا ہے وہ پورا ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی نفسیات کے تحت وہ فعل کرو، وہ عمل کرو جو پہچان کروائی کے مطابق ہو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے. تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی وہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ مکمل ہو جائیں، حکومتی مدت پوری ہو گئی یا آپ کا وہ اختیاری مدت پورا ہو گیا، چاہے آپ چھوٹے پیمانے پر اختیار والے ہوں یا بڑے پیمانے پر ہو، لیکن وہ اپنے ساتھی چھوڑ دیں، تو وہ خوب مضبوط صورتحالوں اور معاشرے میں اپنی نفسیات پر نتائج کا انتظار کریں. اپنی سوچ جو انہوں نے لاگو کر رکھی تھی اس سے اب وہ نتائج کا انتظار کریں. اور جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں تو پھر تم میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی نفسیات میں پہچان کروائی ہوئی پر عمل کریں. جو پہچان آ رہی ہے، جو معروف کے تحت بات سمجھ میں آ رہی اس پر وہ عمل کروائیں. اور اللہ اس کا جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایا میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ. اللہ جانتا ہے تم جلد ان سے ذکر کر دو گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے. اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، سو تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، تحمل والا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس قانون کے تحت، اس روایتی ترجمے کے مطابق بات ایسی ہو رہی کہ جیسے بہت آج کل کیا کہتے ہیں کہ معاشرہ سیکولر ہے ابھی، کہ ابھی ہمارا ابھی وہ عدت بھی پوری نہیں کیا اور اسی میں پسند کر رہے ہیں تو اشارہ کر کے بات کر لیں، نکاح کا پیغام بھی دے دیں، وہ کھل کر بولے بھی نہیں، چھپ کر شادی بھی نہ کریں، اور جب پختہ ارادہ کر لو نکاح کا تو پھر بھی مدت کا پھر انتظار کرو. پھر جو تم سوچ رہے ہو اللہ اسے جان رہا ہے، پھر اللہ جو بخشنے والا، تحمل والا بھی ہے. تو یہ کیسا معاشرہ بنا رہے ہیں، کس طرح کی، کتنا کھلا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. شاید کسی یورپی معاشرے میں ایسا ہوتا ہو، لیکن کم از کم کھلے عام اس طرح سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ مرنے والی ہی پر نظر رکھے ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر دولت مند ہو تو اس کی دولت پر اس کی نگاہ ہو، اس کی وجہ سے نظر رکھے، ایک الگ مسئلہ ہے انسانی نفسیات کے مطابق. لیکن یہاں بات یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم چل رہا ہے
اللہ جو احکامات دے رہا ہے تو وہ باکردار لوگ بناتا ہے، اچھا معاشرہ بناتا ہے تاکہ ایک بہترین ریاست قائم ہو جائے، سلامتی کا نظام نافذ کیا جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنا سیکولر ذہن کا ہو کہ اس طرح کی باتوں کی اجازت دے. ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فی ما اس میں، ارستم بہی جو تم عرض کرو اس کتاب کے ذریعے. یہی کا صیغہ کتاب کی طرف جا رہا ہے. اور کس سے؟ من خطبت النساء، جو تم مخاطب کر رہے ہو خاص کمزوروں سے، خاص کمزوروں سے تم جو مخاطب ہو رہے ہو تو اس کتاب کے ذریعے پیش کرو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے. او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپا رہے ہو اپنی نفسیات میں. علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم یہ کہ تم، ستذکرونہن جلد تم یاد دہانی دو گے انہیں. ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن تم انہیں وعدہ نہیں دو، سرن خفیہ، الا سوائے ان تقولو یہ کہ تم کہو قولا معروفہ بات پہچان کروائی. تو یہ معاشرے کی بات چل رہی ہے کہ جب آپ معاشرے میں پیش کر رہے ہیں اور کمزوروں سے مخاطب ہیں، اس کو اس کتاب کے ذریعے آپ سامنے لا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کچھ چھپا بھی رہے ہیں ان سے تو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ کمزور ہیں، ابھی وہ پختہ ذہن کے لوگ نہیں ہیں، ان سے آپ مخاطب ہیں. تو یہاں آپ ضروری نہیں کہ سب کچھ پہلی فرصت میں کھول کر بیان کر دیں. اللہ جان رہا ہے کہ تم جلد انہیں یاد دہانی دے دو گے، تم اپنے پاس چھپاؤ گے کچھ نہیں. جیسے ان کے علم کی پختگی آتی رہے گی، ذہن مضبوط ہوگا، آپ وہ یاد دہانی دکھا دیں گے کہاں سے. تم انہیں کوئی خفیہ وعدہ نہیں دو گے، سوائے یہ کہ بات تم پہچان کرائی کرو. جو کتاب سے پہچان کروائی بات ہے، یہ بات تو کر سکتے ہو، کچھ خفیہ چھپا کے نہیں رکھنا. اس کے بعد ولا تعزموا، اور اگر تم عزم کر لو، تم پختہ ارادہ کر لو. تو ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نہیں پختہ ارادہ کرو جذب ہونے، خاص جذب ہونے کا گرہ کے ساتھ، پختگی کے ساتھ. عقد کہتے ہیں پختگی کو. حتی یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، یہ پہنچ جائے الکتاب اپنے اپنانے کی جگہ سے، اپنی مقررہ مدت کو، جو اس کی مدت ہے کتاب پہنچانے کی مدت. وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ، ان اللہ یہ کہ اللہ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہاری نفسیات میں ہے. فاحذروہ، پس اس سے احتیاطاً بچو، اس سے محتاط رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ، ان اللہ غفور حلیم، یہ کہ اللہ بردبار حفاظت کرنے والا ہے. تو اس آیت میں جو بالکل واضح طور پر جو صحیح ہدایت مل رہی ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم خاص کمزور کو نجات کے لیے چلا رہے، کمزور کو مخاطب کر رہے ہو اور اس کے ذریعے تم عرض کر رہے ہو، پیش کر رہے ہو. کس کے ذریعے؟ اس کتاب کے ذریعے، کہ تم اپنی نفسیات میں سے چھپاؤ، اپنی سوچوں میں چھپاؤ. اللہ جانتا ہے کہ تم جلد انہیں یاد دہانی دو گے، تم جلد بتا دو گے کہ ہم کہاں سے تمہیں دے رہے ہیں. اور لیکن تم انہیں کوئی خفیہ وعدہ نہیں دو گے، سوائے یہ کہ تم پہچان کروائی ہی بات کو، جو بات آپ کہیں گے معروف سے، تاکہ کل آپ پیش کر سکیں کہ بات میں نے اس آیت کے تحت کی تھی. اور تم جذب ہونے کا پختہ عزم نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس کی مقررہ مدت الکتاب سے پہنچ جائے. یعنی آپ پختہ جذب ہونے کا وہ معاہدہ نہیں کریں گے، اس کا پختہ ارادہ بھی نہیں کریں گے جب تک کہ کتاب سے اپنانے کی جگہ پہ وہ نہ پہنچ جائے، اس قابل نہ ہو جائے وہ کمزور کہ کتاب سے ہدایت لے جو اس کی پابندی ہے. اور یہ جان لو کہ اللہ جو تمہاری نفسیات میں ہے اسے جانتا ہے، بس تم چوکنا رہ کر اس سے بچو یا محتاط رہو. اور یہ جان لو کہ اللہ بردبار حفاظت کرنے والا ہے. بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں ذرا پیچیدہ الفاظ تھے، سوال زیادہ ہیں. اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.